میرے راستے پہ چلنے والے مرد والمسلمات، میرے حکم ماننے والی عورتیں، میرے آرڈر پہ چلنے والی عورتیں، میری بات کو ماننے والی عورتیں، میری اطاعت کرنے والی عورتیں، ان المسلمین والمسلمات، بالی والی، پازیب والی، بڈھے والی، چڑے والی، لمبے بالوں والی، ان المسلمین، مسلمان مرد، ماننے والے مرد، حکم اللہ کے مان کے چلنے والے مرد، اس کا عام معنی فرما بردار۔ مسلمان کا معنی فرما بردار۔ بچہ بڑا فرما بردار ہے، یہ شاگرد بڑا فرما بردار ہے، یہ جو ہے نا وزیر کا مشیر بڑا فرما بردار ہے، یہ بچہ بڑا لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، نہ حکم ماننے والے مرد، حکم ماننے والی عورتیں، میرے آرڈر کو مان کے چلنے والے مرد، میری چلنے والی جو میں نے عورتیں بنائیں، ان المسلمین والمسلمات۔ اللہ وہ آرڈر کیا ہے؟ فرما ایمان، لا الہ بولو الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جو کام مرد کے ذمہ ہیں اور تو وہی کام تمہارے ذمہ ہیں۔ مردوں پہ 5 وقتی نماز فرض ہے، تو ماں بہن پہ بھی وقتی نماز 5، 10 سال سے لے کر قبر تک مرد پہ نماز فرض ہے، 10 سال کی بچی ہو گئی قبر تک اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ ایام میں ماہانہ جو رب کا ایک نظام ہے اس میں نماز کی معافی ہے۔ رمضان میں ایسا ہو گیا تو فرمایا روزے کی معافی نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے، نماز کی معافی ہے، روزے کی معافی نہیں۔ 8 دن روزہ نہ رکھو، رمضان گزر گیا تو پھر قضا کر لو۔ جیسا حکم مردوں پہ ہے ویسا حکم، اگر تو پیسے والی ہے، تو ذمہ دار ہے، باپ سے زمین ملی، شوہر نے زمین دی، شوہر نے سونا دیا، لاد دیا، تو تیرے پاس زکوٰۃ کے پیسے بنتے ہیں تو مرد بھی دے گا تو اپنا حصہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، ان المسلمین والمسلمات، جو مقام مردوں پہ ہے وہی کام عورتوں پہ ہے۔ عورتیں کیا تم کہہ رہی ہو ہمارا تذکرہ نہیں، ہمارا ذکر نہیں؟ ذکر تو پورا قرآن ہے، آمنوں میں تم بھی تھی، مگر تمہارا ارادہ ہے ہمارا بھی نام الگ لکھا جائے۔ تو آج اللہ نے کرم کیا، تمہارا نام بھی میں نے لے لیا، تمہارا شان تب بنے گا جو یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمات، مسلمین، مسلمات، فرما بردار مرد۔ اللہ بولے نماز پڑھو، ہم بولے نہیں پڑھتے، منکر ہے یا فرما بردار ہے؟ انکاری ہے۔ اذان کے بعد مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے، فرما یہ اسلام سے خارج ہے۔ من ترک الصلاۃ، بھائیو قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر جنت مشکل ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے نبی نے فرمایا کپڑے بھی ٹھیک ہیں، وجود بھی صحیح ہے، سفر حضر بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، گھائل بگھیلا، اور جان بوجھ کے اذان سن کے نماز نہیں پڑھتا، لہذا یہ اسلام سے خارج ہے۔ عام لفظوں میں یہ کافر ہے، یہ وانیہ ہے، یہ ہندو ہے، یہ بھیل ہے، یہ کولی ہے، یہ چمبڑ ہے، یہ سکھ اور یہودی ہے، یہ محمد کا غلام نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا ایک کام تھا، رکوع اور سجدے والا اس نے نہیں کیا، اسلام سے بھی خارج ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے 10 سال سے لے کر قبر تک، اسلام سے خارج ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ترک الجماعۃ فہو ملعون، اذان سن کے گھر میں نماز پڑھتا ہے مسجد میں نہیں آتا، فرمایا پکا لعنتی اور مردود ہے۔ اذان سنیں، نماز مسجد میں پڑھے اور بولو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں،
میرے میر نے، میرے پیغمبر نے، ہادی سبل نے، تیرے نبی پاک نے فرمایا اس کی نماز نہیں، فہو ملعون، یہ کون ہے؟ حضور کا فرمان، پکا لعنتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز مرد پہ بھی فرض ہے، نماز عورت پہ بھی فرض ہے۔ مسلمان مسلمان مسلمان، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 24 گھنٹے کس کی مان کے چلے؟ بولو۔ حضور نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا، قیامت کی نشانی ہوگی، مرد کہے گا میں عورت بنوں، عورت کہے گی میں مرد بنوں، جوان کہے گا میں زیفہ بنوں، زیفہ بولے گی، زیفہ سمجھتے ہو عورت، مائی میں مرد بنوں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا مردوں والا لباس عورت پہنے گی، عورت والا لباس مرد پہنے گا۔ بھویں بنوانا، بال کھنچوانا، پاؤڈر لگانا، کریم لگانا، کانوں کے بال لینا، پلکیں باریک کروانا، فرمایا یہ لعنت ہو اس عورت پہ۔ قیامت کے دن جس عورت نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ننگا کر کے مرغی کی طرح ان کی بالوں سے باندھ کر اللہ جہنم کے تندور میں لٹکا دے گا۔ حضور جب معراج پہ گئے تو یہ منظر دیکھا، پھر جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہی ہیں عورتیں جو بال کٹواتی ہیں۔ مردوں نے بال بڑھانا شروع کر دیا، عورت نے بال، سچ تو بولو، تو بات سچی نہیں ہے حضور کی۔ مرد کہے گا عورت بنوں، عورت کہے گی مرد بنوں، مرد کہے گا میں شلوار پہنوں، عورت کہے گی میں پینٹ پہنوں، مرد کہے گا میں شلوار نیچے باندھوں، عورت کہتی میں ذرا اوپر باندھوں۔ میراج تو نہیں ہو رہے؟ مسلمان جناب آپ کون ہیں؟ جناب میں مسلمان، میں پاکستان۔ واہ مسلمان، ان المسلمین والمسلمات، اللہ کا حکم ماننے والے مرد، اللہ کا حکم ماننے والی عورتیں۔ صحابہ یا رسول اللہ، ہم گئے جماعت میں، تبلیغ میں، جہاد میں، لوگوں کو دیکھا ایک حصہ بال ادھر، 3 حصے بال ادھر، درمیان میں مانگ نہیں آتے سیندھ۔ فرمایا یہودوں کی رسم ہے یا رسول اللہ، لمبے بال پیچھے سارے مڑے ہوئے۔ فرمایا یہ نصرانیوں کی نسل ہے، سنت ہے۔ آقا پھر ہم کون سی بنائیں؟ فرمایا درمیان والی مانگ نکالو، آدھے بال ادھر آدھے بال، مما بھی ایسے، بیوی بھی ایسے، بہن بھی ایسے، بیٹی بھی ایسے، مرد بھی ایسے۔ یہ میں محمد کی سنت ہے درمیان والی، اور ادھر ادھر نمازی پڑھ رہے یوں بھی کر رہے، صدقے جا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں، اللہ والوں کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں، مسلمان ہے، نہیں ہوگا چھٹکارا۔ مرد کہے گا عورت بنو، عورت کہے گی مرد بنو، اچھی نہیں لگ رہی، بیوٹی پارلر میں جا، 8-8 ہزار 4-4 ہزار یہ بال کھنچوائے پورا بنا کے شو کر کے، سبحان اللہ۔ اور جو اس نے رنگ بنایا اس پہ تو میرا اتفاق نہیں ہے، جس نے شکل بنائی میں نے، اور تو میری بنائی شکل کو بگاڑے۔ سپاں دے پتر، سپاں دے پتر، سپ جانتے ہو پنجابی کہتے ہیں ناگ نو، ناگ، سپاں دے پتر کدی مت نہیں ہوندے باہو، توڑی لپاں دودھ پلائیے ہو، باہو کالے مول گورے نہ ہوندے، کالا ہے نا، باہو کالے مول گورے نہ ہوندے، 100 من سا بڑ لائیے ہو، مشرک دا دل صاف نہیں ہوندا باہو، باویں 100 پڑھ قرآن سنائیے۔ وہ کچھ پائے پلہ کے نہیں پڑھا۔ مرد کہتا ہے میں عورت بنوں، عورت کہتی ہے میں مرد بنوں، کیوں جناب؟
گورا ایسے ہو گیا، انگریز ایسے خوبصورت ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں نہ بنے؟ میرے نبی نے فرمایا فمن تشبہ بقوم فہو منہم، جو میری سنت ادا کرے گا قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ انگریز کی سنت ادا کرے گا، انگریز کے ساتھ کھڑا ہوگا، چور کے ساتھ یاری لگائے گا، چور کے ساتھ کھڑا ہوگا، شرابی کے ساتھ یاری لگائے گا، شرابی کے ساتھ کھڑا ہوگا، قبر پرست کے ساتھ یاری لگائی اس بے ایمان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ محمد کے دین میں آ کر محمد کا غلام بڑا تو محمد کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ان المسلمین، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان المسلمین، مسلمان مرد، حکم ماننے والے مرد، فرما بردار مرد، اللہ کی مان کے چلنے والے مرد، والمسلمات، اللہ کے حکم مان کے چلنے والی عورتیں، والمؤمنین، ایمان رکھنے والے۔ ایک ادھر سے ایمان ہے، ایک ڈڈو ایمان، اللہ اندر والا ایمان دے، ایک ہے ادھر والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ روٹی دے، اللہ جوتا دے، شادی کروا دے، دکان لگوا دے، گاڑی دلوا دے۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ سنتا ہے۔ ارے چوری کر رہا تھا، اللہ تھوڑی دیکھ رہا تھا۔ نیکی کا کام کرے تو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور برائی کرے دارا بند کر کے کمرے میں زنا کر رہا ہے تالا لگا کے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے، دیکھتا نہیں دیکھتا۔ اسمع وارا موسیٰ جا، فرعون مار دے گا، فرمائے نہیں نہیں، لا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اسمع وارا، او موسیٰ میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، انی معکما، ایک تو ہوگا، ایک ہارون ہوگا، درمیان میں سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ ہمارے والمومنین، کلمہ پڑھنے والے مرد، ایک اوپر کا کلمہ ہے یہ قبول نہیں ہے، اندر والا کلمہ، کہاں والا؟ او بولو بھائیو، اندر والا کلمہ، اندر والا کلمہ۔ ابو بکر کا ابا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، حضرت ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کے بارے میں کچھ کہا، ابا ابو بکر نے فرمایا بابا نہیں، تو میرا بابا میں تیرا بیٹا، میرے آقا کے بارے میں ایسے نہ بول۔ پھر بولا، ابو بکر نے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ حضور کے بعد شکایت کی، ابو بکر یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ سب برداشت کر سکتا ہوں، تیرے محمد کی میں توہین برداشت، میرے آقا میرے پاس تلوار نہیں تھی نہ تو میں باپ کا سر اڑا دیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد کریم ابو بکر کو بولو کیا تو ٹھیک ہے، مگر آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، باپ کافر کیوں نہیں، باپ بے نمازی کیوں نہیں، باپ مشرک کیوں نہیں، باپ کو سمجھا تو سکتا ہے مگر تھپڑ مار نہیں سکتا۔ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، محبت کی محبت میں نے یہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا کیا تو ہو گیا، میں نے معاف کر دیا، مگر ایسا نہیں۔ ان المؤمنین والمؤمنات، کلمہ پڑھنے والے مرد، ایمان رکھنے والے مرد، کس پہ ایمان؟ بولو، اللہ ایک ہے، قرآن سچا ہے، فرشتے سچے ہیں، مرنا سچ ہے، اٹھنا سچ ہے، حشر سچ ہے، نشر سچ ہے، 1.25 لاکھ نبی سچے، ہماری پیدائش بھی برحق، ہمارا مرنا بھی برحق۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان رکھنے والے مرد، وہ کلمہ پڑھنے والے مرد، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرنے والے مرد، ایسے نہ شریک کرنے والی عورتیں۔ یاد رکھو بھائی،
شوہر موحد ہے، شوہر مومن ہے، شوہر جانتے ہو نا، مڑو سے گھر والا، بیوی مشرک آئے، بیوی قبر پہ چلی گئی، بیوی نے منت مانی، بیوی نے دیگ پکائی، شوہر کہہ رہے نہ جا کام غلط نہ کر، اس نے کہا نہیں، تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ، تیرا اپنا مذہب میرا اپنا مذہب، تو ہے خدا پرست میں ہوں پیر پرست۔ اللہ کس کا پرست بنائے؟ پرست بنا پوجا کرنا، پوجا کس کی ہے؟ بولو یا رسول اللہ یہ کام ہو گیا، فرما نکاح ختم ہو گیا، عورت حرام ہو گئی، ادھر جو چلا رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، کدھر جائے گا؟ جنت میں جنت سستی نہیں ہے، ادھار والا دکان نہیں ہے، ذرا اس کو تو دیکھ۔ والمومنین والمومنات، ایمان رکھنے والے مرد، کس پہ ایمان بھائی؟ اللہ پہ۔ والمومنات، ایمان رکھنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، عاجزی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، جب بھی حکم آ گیا آمنا وصدقنا، دیر نہیں ہے، دیر۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں، دو بیویاں جا رہی ہیں سامان سودا خریدنے، عصر کے بعد آگے عمر آ گئے، اماں کدھر، تیرا کیا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اماں جی تمہارا بڑا شان ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر کہہ رہا ہے تمہارا بڑا شان ہے، برقع آپ نے اوڑا ہوا ہے، چادر بڑی پہنی ہوئی ہے، وہ دیکھ بے ایمان منافق جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں، تمہارا جانا اچھا نہیں ہے۔ عمر بات سن لے، ہم جائیں گے حضور کے پاس، نبی کو تیری شکایت کریں گے یا رسول اللہ۔ عمر جو کوئی نہ کوئی بات نکالتا رہتا ہے۔ عمر نے کہا اماں ادھر بات، میں نے آپ کی عزت کے لیے، بڑا آپ کا شان ہے۔ اماؤں نے سوچا ہم جلدی پہنچے، عمر نے سوچا ہم جلدی پہنچے، عرش والے نے پہنچا، ہم قرآن جلدی پہنچائیں، بولو سبحان اللہ۔ میں بھی آ گئی، عمر بھی آ گیا، اوپر سے جبرائیل بھی آ گیا۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین، بلے بلے، یدنین علیہن من جلابیبہن، او ایمان والیو، یا ایھا النبی، میرا محمد، میرا پیارا، میرا نبی، او میرا محبوب جی اللہ، کل ازواجک، آج کے بعد شرعی پردہ ہو گیا، یہ تیری بیوی ہیں، و بناتک، تیری فاطمہ، تیری رقیہ، تیری کلثوم، تیری زہرا، تیری بیٹیاں، تیری بیوی ہیں، و نساء المؤمنین، قیامت تک کلمہ پڑھنے والی عورتیں، آج کے بعد شرعی پردہ ہو گیا، جب بھی بازار جائیں، دوائی لینے جائیں، کپڑا لینے جائیں، سودا لینے جائیں، موت خوشی پہ جائیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام۔ عمر انت لسان من اللہ، عمر کو تو خدا کی زبان ہے۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کوئی راستے میں بات کی تھی؟ جی یا رسول اللہ، اللہ نے تیری صداقت کو، تیری اس غیرت کو قرآن بنا کے میں محمد پہ اتارا ہے۔ عمر تو بولتا فرش پہ ہے، قرآن عرش پہ بنتا ہے۔ او بولو سبحان اللہ۔ یہ میری چاچی ہے، یہ میری بہو بیٹی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ بناوٹی بہن ہے، کیا کرنے گیا تھا؟ سورت احزاب، سورت نور۔ او میرے بھائیوں، ہے والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ کے حکم ماننے والی، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والصادقین
والصادقات، سچے مرد، سچی عورتیں، سچے مرد. یہ سچائی کا بہت بڑا شعار ہے. قیامت کے دن پہلے نبی انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے محمد کی کرسی، اس کے بعد آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کی کرسی ہے، اس کے بعد صدیق. بولو سبحان اللہ. انعم اللہ علیہم. تو نماز میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، تہجد ہے، اوابین توابین، عید نماز. اللہ فرماتے ہو دنیا والو، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے دی. اللہ کہتے ہیں کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے وہ راستہ دے جن کے اوپر تیرا انعام، تیری رحمتیں، تیری برکتیں، تو منعم ہے 24 گھنٹے جن کے اوپر تیری رحمت برستی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ حوالہ ہے، یہ راستہ ہے. اللہ کون سا راستہ ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کتنے راستے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. پہلے نبیوں والا راستہ، پھر صدیقین والا راستہ. اِنَّ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، سچ بولنے والے، سچ لکھنے والے، سچ کہنے والے. گردن چلی جائے سچ چھوڑنا نہیں، سچ کے بغیر سودا تولنا نہیں، سچائی کے بغیر کھانا نہیں، سچائی کے بغیر جینا نہیں، سچائی کے بغیر مرنا نہیں. ہر عمل میں سچ سچ سچ. یا رسول اللہ جو سچا ہو انعام کیا؟ صدق ینجی، اس کا انعام ہے جنت. سچائی کا نتیجہ کیا ہے؟ تو بھائیو ان والصادقین والصادقات، راست باز، سچائی والا جج، سچائی والا جرنل، سچائی والا ایس ایچ او، سچائی والا ایس پی، ایس ایس پی، ڈی ایس پی، اے جی، ڈی اے جی، ملا، مولوی، پیر. مولوی صاحب بات آ گئی، ہمارے بڑے حضرت تھے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. احمد علی سکھ کے بیٹے تھے، سکھ تھے، باپ بھی سکھ. سکھ جانتے ہو نا، لمبی داڑھی والا، اسلام سے خارج. ماں بھی سکھ، باپ بھی سکھ. مدرسے میں داخلہ ہو گیا. لمبی بات ہے. ایک اللہ کا بندہ آیا، حضرت جی میں نے بیٹی دینی ہے فی سبیل اللہ، میری بیٹی جوان ہے، آپ کے پاس طالب پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا دیوبند کی بات ہے، جاؤ کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں. وہ بندہ آیا، ادا کو جگہ بندہ آیا، دیکھتے دیکھتے یوں دیکھا تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 2.25 سال خوشبو آئی. سکھ کا بیٹا مولوی بن جائے، سکھ کا بیٹا شیخ القرآن بن جائے، سکھ کا بیٹا شیخ الحدیث بن جائے، سکھ کا بیٹا اللہ والا بن جائے. فرما جی ایک بچے کو دیکھا ہے، وہ کتاب پڑھ رہا تھا، نیچے منہ کر کے مجھے پسند آیا، میں نے اس کو بچی دوں گا. آپ نے بیٹا بلوایا، احمد علی. فرما جی حضرت یہ بچہ، یہ جوان تجھے بیٹی دینا چاہتا ہے. فرما حضرت جی نہ کپڑے، نہ سوٹ، نہ گھر، نہ میں تو طالب علم ہوں، ابھی تو میری پڑھائی چل رہی ہے اور میری شادی. فرما وہ دینے والا ہے، تیری شادی ہے، کل نکاح ہوگا. کپڑے نہیں ہیں. فرما یہ دھو لے. طالبوں کو پتہ چلا، بلے بلے دوست احباب کلاس والے، واہ بھائی واہ، واہ احمد علی واہ، تیری شادی، سوٹ بھی نہیں ہے. بھائیو قربان جاؤ، اللہ والوں کی صداقت پہ قربان. اللہ والے برحق ہیں. قرآن تعریف کرتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ، لوگو یہ جو ولی ہے میرے یار ہے. مگر ولی ولی ہو، ولی کہتے بھی ہیں دوست کو. کس کا دوست؟ ساروں سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے اس کو کہتے ہیں اللہ والا. اللہ
वाला। बहरहाल निकाह हुआ, उसी कपड़ों में शादी हुई। तो मेरे भाइयों हो गए, अब्बा मर गया, माँ सिख थी, हजरत पढ़ाते थे। 450 औरतों को कुरान दौरे हदीस पर्दे में, पर्दा डला हुआ है, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे पर्दा, पीछे औरतें पढ़ रही हैं। तो माँ आती हो, बूटिया, क्या नाम था सिखों वाला, बूटा, जी अम्मा जा खिंजीर का गोश्त लिया। तालिब खड़े हो जाते, हजरत हम जाएं फरमाते, मेरी माँ है। बाज़ार जाते, गोश्त बकरे का लेते, उसको कीमा बनवाते ताकि अम्मा को पता ना चले। घर में ले आते, अम्मा ये सीखती तो बकरे की खुशबू, उठाई प्लेट और दे मार सफ़ेद दाढ़ी वाले को, जूता उठाया और माँ को, बेटे को मार रही है। माँ सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद दाढ़ी, सर यूँ करके खड़े हैं, कहते और मार अम्मा। वो बूटिया, मैंने कहा था सूअर का गोश्त लिया, तू बकरे का ले आया। तो तालिब भागते, अम्मा ना मार, कहते थे बेटा तुम्हारा वास्ता नहीं, मेरी माँ है। समझ आ रही जा रही है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, लुखू खातरी कपड़ों पे खुदा की रहमतें हों। मेरे भाइयों, सच्चाई जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्ची सच्चाई है, तोलो तो सच्चाई से, बोलो तो सच्चाई से, खाओ तो सच्चाई से, भरो तो सच्चाई से, इंसाफ सच्चाई से, गवाही सच्चाई से। चोर की गवाही दे रहा है, कसम से मैं देख रहा था, वो कहता तू मेरी गवाही दे दे, झूठा कुरान उठा ले, 10,000 दूंगा। जजों को देखो, पुलिस को देखो, दुनिया को देखो, अज़ाब इलाही है। और जो सच्चाई है वो कभी मिटती नहीं। अल्लाह ने फरमाया, सच्चे मर्द, सच्चे औरतें, वलखाशिन वलखाशियात, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें। किससे डरने वाले बोलो? अल्लाह से डरने वाला मर्द रास्ते में आ रहा है, आगे नौजवान लड़की खड़ी है, बकरे चरा रही है पहाड़ों में, आके खड़ा हो गया। दरमियान में शैतान है मेरे मोहम्मद का गुलाम साहबी है। उसने देखा औरत को, औरत ने देखा मर्द को, दोनों राजी हो गए। ना कोई दाएं ना कोई बाएं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई देखने वाला नहीं है। गुनाह हो गया। क्या हो गया? बुखारी में हदीस है, अल्लाह फरमाते हैं वलखाशिना वलखाशियात, मेरे से डरने वाले मर्द। और नौजवानों, बूढ़े हो, बूढ़ा हो के गुनाह करे, रब हया करता है, इसको हया नहीं आता। अल्लाह कहता है चिट्टी दाढ़ी वाला बेहया, तुझे हया नहीं। फस्ताई मैंने रब्बी, तेरे सफ़ेद बालों को देख कर मेरा अर्श भी हिल जाता है, तुझे शर्म नहीं है। दाएं भी पाँव मारता है, इधर भी मारता है, गुनाह हो गया। तीसरा कोई नहीं था, किसी को इल्म नहीं है। गुनाह के बाद खौफ हो गया, डर लग गया, खुदा न खास्ता मर गया तो मेरा क्या होगा। भागा, मदीने आया, हजूर सलाम बैठे हैं, सामने होके रो रहा है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, सोनिया मुझे पाक कर। आप मुंह फेर गए, ये क्या कह रहे है? तो मेरा साहबी, तहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक करो। हजूर यूं में फेर गए, तहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक करो, मेहरबानी करो। आपने फरमाया हल्ला, बस तो बोसा दिया, ला हल्ला मस्तो, औरत को हाथ लगाया नहीं, हल दखल तो, जो कुछ होना था कर लिया, पागल तो नहीं है। सुभान अल्लाह, किसी को इल्म नहीं है सिवा रब के, किसी ने नहीं देखा, दिल में खौफ हुआ, गुनाह तो हो गया, शैतान ने करवाया, मर गया तो मेरा होगा क्या? दुनिया में सज़ा भुगत लूँ, आखिरत में अच्छा हो जाऊँ। अच्छा, गवाह किधर है? हजूर ने फरमाया क्या कह रहा है, चरिया तो नहीं होगी? जी या रसूल अल्लाह, गुनाह हो गया, दखल तो हो गया। जैसे मियाँ बाप बीवी का सिलसिला है, मैंने वो किया। आपने सहाबा को बोला इधर आओ, इसको ले जाओ, इससे अकेले पूछो,
گواہ بھی نہیں ہے، خدا کے کہہ رہا ہے کیسا بندہ ہے، لے جاؤ اس کو۔ یار آ گئے، دوست آ گئے، بلایا، اکٹھے بیٹھے، حال سنو، وہ زاروں قطار رو رہا ہے، کیا پوچھتے ہو، دیر نہیں کرو، مجھے لے جاؤ۔ بار بار پوچھا، آخر اس نے کہا میرا اللہ ہی جانتا ہے، میں مجرم ہوں، میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، لڑکی بھی نوجوان تھی، میں بھی آ گیا، شیطان آ گیا، میرے سے گناہ کروا دیا، لے آئے یا رسول اللہ۔ مانتا ہے میرا رب گواہ ہے، میں نے گناہ کیا ہے، نہ میں چریا ہوں، نہ میں نشائی ہوں، نہ میں نعوذ باللہ کش والا ہوں، نہ میں ہیروین والا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، مگر میرے سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، میدان میں لے جاؤ، شادی شدہ تھا، میدان میں لے جاؤ، گڑھا کھودو، یہاں تک اس کو قلعے کی طرح مارو پتھروں سے۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ ایسا پاکستان میں ہو جائے، ایک کو لٹکا دیا جائے، نہ وزیر رہے گا نہ مشیر، سیدھا سادہ قرآن کا محمد جوان کا اسلام آئے گا، ہے کرسی، ہے دنیا، ہے ڈالر، ہے پیسہ، مرو مر جاؤ، وزیروں، ججوں، مشیروں، مر جاؤ، محمد کا غلام تو دیکھو، یہ اسلام ہے۔ گناہ ہو گیا تو دنیا میں کہہ رہے سزا مل جائے، اگر کنوارا بندہ زنا کرے تو 80 چابک ہے، چمڑے کا دودھ میں ڈالو، صبح ٹکٹکی سے باندھو، اور سیڑھی کے ساتھ پاؤں سے لے کر گردن تک 80 80 جلدہ، جلاد کو بلاؤ اور وہ گھما گھما کے ادھر سے شروع کرے، 80 تلڑ لگائے، یہاں تک مر جائے تو ٹھیک، نہیں تو یہ سزا ہے کنوارے زانی کی۔ اور جو شادی شدہ ہے، فجلدوا کل واحد منہما، پتھروں سے مار مار کے اس کی جان نکالو۔ او میرے بھائیوں، کسی نے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، چلتے چلتے جب پتھر لگا دماغ میں گھوما، لگئی چھلانگ، پیر بھاگنے لگا تو آگے ایک اور یار کھڑا تھا، اونٹ کا ہڈا پڑا ہوا تھا، کہا نہیں جائے گا، اٹھایا ہڈا لگایا، صحابی کا سانس نکل گیا، صحابی نے اٹھایا، میرے نبی کے پاس لے آئے، میرے نبی نے گود پھیلا لی، بولو سبحان اللہ، دامن پھیلائی، نبی نے اس کو گود میں لیا، اور میرا نبی رو رہا ہے، مدینے والے ہو اور صحابیوں، جی یا رسول اللہ، اس بندے نے اتنی توبہ کی ہے دنیا میں، اس کے گناہ کو بغیر رب کے کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دو، سارے بخشے جائیں۔ والخاشعین والخاشعات، سمجھ آ رہی جا رہی ہے مسلمان گھیل بگھیلا، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ رابعہ بصری نے شادی نہیں کی تھی، رابعہ سنا کرتے، رابعہ بصری کنواری اور بکریاں چراتی تھی، دریا کے کنارے میں قرآن کھولا اور بیٹھ گئی، بکریاں شیر چرا رہے ہیں اور وہ خدا کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میرے جیسا ایک نالائق آیا، اس نے کہا سنتے ہیں رابعہ بصری نوجوان بڑی خوبصورت عورت ہے، ذرا جائیں دیکھیں تو صحیح۔ گھوڑے پہ آیا، دور ہو کے اس نے آواز دی، پھر آواز لگائی تو اس نے نعوذ باللہ عشق مشوقی والی آنکھ لگائی، اماں نے دیکھ لیا، قرآن کو بند کیا، گھر گئی، چھری اٹھائی اور زندہ آنکھ نکال کے پھینک دی کہ جس آنکھ کو غیر دیکھے وہ آنکھ ادھر ہو بھی نہیں۔ تو رومالے دکھایا کر، سیٹیاں بجایا کر، پیچھا کیا کر، خوشبو لگایا کر، تیرے جیسا جہنمی جا تو صحیح قبر میں، جا تو صحیح رب کے پاس۔ او میرے بھائیو، موسیٰ کے زمانہ میں جو بندہ گناہ کرتا، صبح اٹھتا تو اس کی بیوی کی شلوار چوکٹ پہ لٹک رہی ہوتی تھی، رب دکھاتا تو نے غیر کی عزت اچھالی، تیری عزت یہ ہے۔ یا اللہ آج کہ فرمائے محمد کے صدقے، وہ نبی کے صدقے مخلوق گناہ کرتی ہے، کہتا کچھ نہیں، دعا محمد کی ہے، بدلہ مگر میرے نبی نے فرمایا تو کسی کی عزت سے کھیلے گا، اللہ کہتے ہیں میرے جیسا غیور دنیا میں کوئی نہیں، میں بھی تیری عزت سے کھیلوں گا۔ تیری بیوی کی عزت جائے گی، تیری ماں کی جائے گی، تیری بیٹی کی جائے گی، یہ روتا رہے گا، عدلے کا بدلہ ڈوب کے مر جائے۔ والخاشعین والخاشعات، سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ یہ گھر میں دیکھ لینا،
اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، مائیں، بہنیں، خالائیں، بچیں، نوجوانیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے مرد، زکوٰۃ للہ، صدقہ للہ، قربانی للہ، نماز للہ، ذکر للہ، جو پیسہ اللہ کے لیے، گھاس کی بھری اللہ کے لیے، وہ کسی کو کچھ دیا، پیسہ دیا، سونا دیا، چاندی دی، روٹی کھلائی، گندم چاول، جو کچھ نہ دے، والمتصدقین والمتصدقات، او مرد صدقہ کرنے والے، کس کے لیے؟ صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والی، یہ صدقہ نہیں ہے ابا مر گیا، تیسرے دن جمعرات ہے، مولوی صاحب ختم بھی دے دے، روٹی پہ بخش تاکہ میرا ابا قبر میں روٹی کھائے۔ اللہ فرماتا ہے مولوی سے بچ، اس حرامی سے بچ، جمعراتی سے بچ، نہیں کرنا، نہیں کرنا، تیری روٹی نہیں جائے گی۔ جب چاہے پکا لے، غریب کو بلا لے، گھر میں بیٹھ کے بول اللہ میں نے یہ کیا تیرے لیے، روٹی تجھے دے رہا ہوں، کھائے گا غریب، اس کا ثواب بنا کے ابا کو دے دے۔ سستا سودا کہ نہیں ہے؟ 7 چیزیں پکانا، مچھلی، پالک، گوشت، سوٹ بھی لینا، چوڑی لینا، لانچا لینا، لنگی لینا، ہے حرامی مولوی؟ اللہ فرماتے ہیں سمنن قلیلا، قرآن کو بیچتا ہے تھوڑے پیسوں کے لیے، دعا کرنے آیا 500 تو دے، کس چیز کا؟ اپنی بات، کس چیز کا 500؟ ادھر سارے کھانے پکائے، لوگ کھا جائیں گے، مولوی کہا کہ نہیں 500 روپیہ، 500 دے تب تیرا باپ بخشا جائے گا، ورنہ وہ کہتے نہیں نہیں۔ او بھائیو مثال یاد آ گئی، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تو لوگ سادے تھے، گئے مولوی صاحب کیا فیس ہے؟ کہنے لگا 50 روپیہ۔ جب میرا نکاح ہوا تھا 100 روپیہ، ابھی 10,000 روپیہ۔ لوگوں نے پوچھا وہ دلہا تیری فیس کتنی لگی نکاح میں؟ اس نے کہا جناب 50 روپے۔ پاگل کا بچہ، 15 روپے فیس ہے تو 50 دے گیا، چل مولوی کے پاس چل دے۔ مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب جی تو نے 50 روپے زیادہ لے لیے۔ اس نے کہا جناب ہم نکاح توڑتے ہیں، کوئی دیر لگتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ ابھی ہم نکاح توڑ دیتے ہیں، ہاں توڑ دو، ہمیں اپنا 50 روپے واپس انہوں نے کہا وشم سے وضوہا تروٹون و نکاح، قرآن میں وشم سے وضوہا واللیل اذا، سورج اور رات، والقمر اذا تلاہا۔ مولوی بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا وشم سے وضوہا تروٹون و نکاح، جناب نکاح ٹوٹ گیا جاؤ۔ اس نے کہا جوڑنے کی فیس؟ کہنے کا 100 روپیہ۔ اس نے کہا وہ 50 اچھا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی حرام ہو گئی، میں نے نکاح توڑ دیا۔ اس نے کہا ایسا نہ کرنے کا، نہیں نہیں نہیں، نکاح ڈالنے میں فیس تھوڑی ہے، نکاح توڑنے میں فیس، اور اب دوسرے دفعہ نکاح ہو رہا ہے، لہٰذا 100 روپیہ دے کے پاؤں پڑ کے گئے تو مولوی بھی حرامی، اگلے بھی بے وقوف ہیں۔ بھائیو سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ مولوی سے بچو، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ مولوی کھا کھا کے گردن ایسے ہوگی جیسے سان سرکاری سنڈا، کیا کر کے کھائے گا؟ غریب کو تو نے لوٹا، اس کو کہہ دے نہ چوڑی لے نہ جوتا لے، کچھ بھی نہیں۔ جب تجھے رب دے دے، 1 روپیہ دے دے، 8 آنے دے دے، سوالی کو دے دے، مسجد میں دے دے، سیمٹ دے دے، کسی کو نہ بتا، رب کو کہ اللہ یہ تیرے ذمے، اگلا حساب تیرے ذمے۔ اللہ فرماتے تیرا قرضہ ہو گیا، میرے اوپر واجب ہو گیا، باقی تیری مرضی، ساری برادری کو کھلا۔ یاد رکھ تیرا 1 چاول بھی قبول نہیں، 100 دے پکا لے، برسی پہ ورینا، سال کے بعد تیرا 1 چاول قبول نہیں۔ وہ مولوی ایسے کہتا ہے، اس کو یہ نہیں نظر تھا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں یا رسول اللہ، ایک تو روزہ رمضان کا، اور بھی فرمائے روزہ ہے، تو کالا ہے، تجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا، لڑکی کوئی نہیں دیتا، غریب مسکین ہے، پیسہ نہیں، گھر نہیں، چمن نہیں، یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمائے روزے رکھ، اپنی جوانی کو بچا، قیامت کے دن اللہ حوریں بھی دے گا، اعزاز میں اور بھی دے گا۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی، رمضان آتا ہے روزہ رکھتا ہے، میں تو مزدوری کرتا ہوں، 11 مہینے کما کے تیرا پیٹ نہیں بھرتا، رمضان میں جا اور واپس آ جا، اور نوکری کروانے والے، نوکری کرنے والا آدھی جاڑی لگا دے، فیس ڈبل دے دے، صدقہ کر دے، روزے کو قضا نہیں کرنا، ایک روزہ چھوڑ دیا 1000 مہینہ روزہ رکھے اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ ٹائم اوور ہو رہا ہے، ختم کریں۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کو چھپانے والے مرد، اپنے شرمگاہوں کو چھپانے والی عورتیں، اپنے اعمال صالحہ کا اللہ کو بدلہ دو، اللہ کو صلہ دو، وسیلہ دو۔ ایک بندے نے چچا زاد سے رشتہ کیا، شادی کو دیر تھی، اس کے شیطان متھے پہ چڑھ گیا، وہ بیچاری پانی بھرنے آئی، غریب مسکین، او یاری لگا لے، اس نے کہا میں تیری اوپر سے نیچے، آخر نکاح ہوگا، حلال کر کے کھانا، بے شرما، نہیں نہیں کون دیکھ رہا ہے، باقی اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسے کر میں غریب ہوں، 100 روپیہ، کتنا 100 روپیہ دے گا، 500 روپیہ، 200 روپیہ، ہائے ہائے، قیامت کے دن زانی مرد اور زانی عورتیں، میرے نبی نے فرمایا یہ مسجد چھوٹی ہے، جہنم میں بڑے تندور تھے، ننگی عورتیں ننگے مرد اندر جل بھی رہے تھے، ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے۔ فوئلہ بکا یا رسول اللہ، فوئلہ بکا یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو اپنے حلال کی بوٹی چھوڑ کر غیر میں ہاتھ لگایا، غیر میں نطفہ ڈالا، غیر کا چسکا لگایا، یہ وہ حرامی عورتیں، یہ حرامی مرد ہیں جو حرام کے لیے جل بھی رہی ہیں اور ایک دوسرے کا گوشت بھی۔ میرے نبی نے فرمایا میں وہاں ٹھہرا نہیں، اتنی بدبو تھی، یہ منظر ہے اس میں، تجھے سنائے کون؟ تو ہیر سن، تو رانجھا سن، سسی سن، پنو سن، گانے سن، ڈسکو سن، عمران خان سن، نواز شریف سن، دنیا کی سیاست سن، رات دن گھما اس کو، چلا اس کو، قرآن سے غافل ہو جا۔ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرم کو، مرد کا شرم ناف سے گھٹنا، عورت کا شرم سر سے پاؤں تک، عورت کپڑے میں بھی ننگی، آپ کو حکم ہے نماز روشنائی میں پڑھو، عورت کو حکم ہے نماز اندھیرے میں پڑھے، کوئی نہ دیکھے، لمبی چادر ہو، اندھیرے میں کھڑی ہو کر رب سے اپنا رشتہ جوڑے، اس کے دوپٹے کو نہ دیکھو، تیری ماں، میری ماں، دنیا کائنات کی اماں، حسنین کی اماں، اے کلثوم کی اماں، علی کی گھر والی، محمد کی لختے جگر، جس نے غسل کیا اور نوکرانی سے کہا میں نے غسل کر لیا ہے، میرا ٹائم آ گیا مرنے کا، میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، علی آئیں گے مبارک دینا، اور علی سے کہنا میرا جنازہ رات کو لے جائیں جنت البقیع میں، دن کو نہ لے جانا تاکہ میرے کفن کو کوئی نہ دیکھے۔ بات پلے پڑی ہے، ہم تو محمدی ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسنی ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ اپنی ماں کا کردار دیکھ، علی کا دیکھ، ولی کا دیکھ، میرے محمد کریم کا شان دیکھ، اور قرآن کا دیکھ۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہ کو جس مرد نے چھپایا، جس عورت نے چھپایا سوا ایک کے کہ میرا شوہر ہے بنے گا، میں اس کے لیے حلال ہوں، وہ میرے لیے ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر کے دنیا کو دکھاؤ۔ ارادہ ہے اچھائی کا۔ آخری بات، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ، ذکر کرنے والے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ
گاڑی چلا رہے اللہ اللہ اللہ، وضو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا وجود پاک ہے، وضو ہے یا نہیں؟ زبان پاک ہے۔ اللہ اذکر اللہ، او میرے بندے ذکر کرو ذکرن کثیرا، جتنا چاہو اب مجھے یاد کرو۔ اللہ کب کب ٹائم نہیں ہے، فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی مغرب کے بعد بھی مجھے یاد کیا کرو، اتنا تو ٹائم نکال دے۔ والذاکرین اللہ، ذکر کرنے والے اللہ کا مرد، والذاکرات، یاد کرنے والی اللہ کی عورتیں۔ اللہ کچھ ملے گا؟ روزہ رکھیں، شرمگاہ کو چھپائیں، صدقے کریں، نمازیں پڑھیں، ایمان لے آئیں، صبر کریں، سب سے ہٹ کر تیرے دروازے پہ آ جائیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، او بولو سبحان اللہ۔ اعد اللہ، میں تیار بیٹھا ہوں، تو یہ کام کر لے، 10 صفتیں اپنے اندر ڈال لے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، گناہوں کو نیکی بنا کر جنت کا مالک بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا اور تو تمہارا بھی شان آ گیا، تمہارا بھی ذکر آ گیا، اماں کا بھی آ گیا، خالہ کا بھی آ گیا، نانی دادی کا بھی آ گیا۔ مرد بھی نماز پڑھیں، عورتیں بھی نماز پڑھیں، مرد بھی پردہ کرے، عورت بھی پردہ کرے۔ میری اماں بہن جا رہی ہے، ادھر سارا برقع ہے، جس کو چھپانا ہے وہ ظاہر ہے، جس کو نہیں چھپانا وہ اس کو چھپا۔ نیچے سارا وجود کالا ہو، اس پہ سرخی پاؤڈر لگائی تو کہتے سبحان اللہ، ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو چھپا، تیرا چہرہ کوئی نہ دیکھے، نہ یہ دیکھے نہ وہ دیکھے، کون دیکھے کہ جس کے حق میں ہیں تو پھر تو ہے ایسی بات۔ نبی علیہ السلام رات کو اعتکاف میں کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، 2 بیویاں آئیں روٹی دینے، حضور کی بیویاں روٹی دینے آئیں دیوار سے مسجد نبوی سے۔ حضور نے روٹی پکڑی، ایک صحابی جا رہا تھا، اندھیرا تھا، حضور کی نظر پڑی، بلایا، تعال انک عندی یا اخی درا، جی یا رسول اللہ، بھائی تو گزر رہا ہے، یہ میری 2 بیوی ہیں، یہ میں رمضان کے روزے میں ہوں، اعتکاف میں ہوں، یہ باہر سے روٹی دینے آئی۔ وہ رونے لگا، آقا نامدار قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، شیطان تو ساتھ ہے اور تجھے پٹی پڑا۔ یار دیکھو، نبی تو تقریریں کرتا ہے، نبی لوگوں کو مسئلے سمجھاتے۔ پتہ نہیں رات حضور کے ساتھ 2 عورتیں کھڑی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھی، لگتا ہے کچھ دال میں کالا سمجھ جا رہی ہے۔ تو میرے نبی نے بلا کے اسے کہا یہ تیری مائیں ہیں، میری بیوی ہیں، تیسری عورت سے محمد نہیں بولتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا شان رکھا ہے، اماں کا بھی بڑا شان ہے، بیوی کا بھی بڑا شان ہے، بہن کا بھی بڑا شان ہے، بیٹی کا بھی بڑا شان ہے۔ ماں آئے تو اس کو کیا کہتے ہو؟ عاجزی، ادب، انکساری، عزت، عظمت۔ ماں آئے تو ہاتھ باندھ لے، سر نیچے کر لے، سجدہ نہیں کرنا، مما ہے۔ بیٹی آئے تو فرمایا رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ بہن آئے تو سر پہ ہاتھ رکھ، شفقت ہے۔ 7 سال کی ہے تو سر پہ چمی دے، ادھر نہیں دے۔ 7 سال کی ہے تو گود میں نہیں بٹھا، اس لیے کہ شیطان ہے۔ اگر 10 سال کی 2 بہنیں اکٹھے نہ سلا، 12 سال کے سگے بھائی اکٹھے نہ سلا، دین تو سیکھو، دین تو سیکھو، محمد کو تو سیکھو، محمد کے پیچھے تو چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا یہ نظام اپنا لو۔ اماں آئے تو نیاز مندی، بہن آئے تو شفقت ہے، بیٹی آئے تو رحمت ہے، بیوی آئے تو آنکھ دکھاؤ ذرا، تھوڑی سختی تھوڑا پیار، منہ دی کلی کولی تے گلہ پٹاوے۔ شادی کی حال سنا، جوڑا خوش ہے، ہاں ہاں کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، کبھی یوں کرتے کبھی یوں کرتے۔ پہلے تو ایسے کرتے تھے، ابھی تو زپٹ لگی ہوئی ہے، ابھی تو جھگڑا ہے، مول صاحب کو تویز دے،
شوہر کہتا دوسری شادی کرتا ہوں، وہ میری نہیں مانتا تو اس کی نہیں مانتا۔ ایسے کیوں نہیں مانتا؟ جب تیرا شوہر آئے تو ایسے بن کے رہے جیسے ابھی دلہن ہے، کام کر کے عطر پاؤڈر لگا لے، تجھے دیکھ کے اس کی تھکان بھی اتر جائے، اور تیرے پاؤں کو گوبر لگی ہو، تیرے کپڑوں میں پسینہ ہو، وہ کہے گا وہ بہر کہے گا وہ خوشبو والی اچھی ہے۔ یہ اس نے سکھایا ہے، اس میں ہے، یہ منبر رسول ہے، یہ منبر رسول ہے، یہ سب کے پاس جا رہی ہے، ادھر ذمہ داری ہے۔ تو بھائیوں جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان ماؤں بہنوں کی عزت رکھی جنہوں نے میرے آقا سے کہا ان کا تو شان گن گر کے قرآن تھکتا نہیں، اور ہمارا شان کدھر ہے؟ میرے اللہ نے عرش پہ سنا، نبی پہ صورت احزاب اتاری، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، یہ صورت آئی، پردہ بھی آیا، نظام بھی آیا، ایمان بھی آیا، اعمال صالحہ بھی آئے، اور سب کچھ بتلا کے فرمایا اماں تیرا بھی بڑا شان ہے، بہن تیرا بھی بڑا شان ہے، بیٹی تیرا بھی بڑا شان ہے، اور بیوی بھی تیرا بھی بڑا شان ہے، مگر شرط ہے کہ جو صفتیں بیان کی میں نے مختصراً بیان کی، ان کے اوپر اگر عمل کرے گی تو بھی جنت میں جائے گی، اور تیرے ساتھ وہ ہوگا اعمال، تیری سردار فاطمہ ہوگی تو ان کی نوکر بن کے جنت میں جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صالحین، عابدین، شاکرین، ذاکرین، صائمین، صابرین، حافظین میں سے بنائے، محمد کا سچا غلام بنائے۔ دشمن کی پہچان کرو، شیطان سے دور بھاگو، تبلیغ میں دل لگاؤ، مولوی صاحب کے پاس بیٹھا کرو، الٹا پلٹا کبھی 5 منٹ مولوی صاحب یہ ذرا مسئلہ تو بتا، مولوی صاحب یہ مسئلہ تو بتا، مولوی صاحب یہ مسئلہ تو بتا۔ ہم آپ کے خادم میں 8 دن آئے، 8 دن کے بعد ہم بھی ذرا جوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ 2:15 سے 2:45 ہو گئے۔ تو بھائی یہ بھی ایک نصیب کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں، آپ کو قرآن سنایا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ محمد کا سچا غلام بنائے، قیامت کے دن اٹھیں نبی کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں، حوض کوثر کا پانی مل جائے اور جنت کی ٹکٹ مل جائے۔ سننا سنانا خدا مقبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔